बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज के वीलॉग में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है आपके लिए, और वो ख़बर मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। और मुस्लिम लीग नून में चल क्या रहा है, लंदन में बड़े तो इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बिलखुसूस लाहौर में क्या चल रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंतहाई अहम बात है। लेकिन उससे पहले आज के दिन की मुनासिबत से 6 सितंबर है। 6 सितंबर 1965 को आज के दिन हम यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं। आज के दिन जिस जंग का आगाज़ किया गया भारत की जानिब से, और तकरीबन आज से 58 साल पहले पाकिस्तान की कौम ने मुँह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना। और मैं अगर यूँ कहूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया, तो दोनों बातें ठीक होंगी। क्योंकि एक थ्योरी ये भी है, जंगें सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, जंगें कौम लड़ती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त पाकिस्तान की जो कौम है और आज के दिन भी जो पाकिस्तानी कौम है वो अपनी अफवाज के शाना बशाना थी। और इस जंग में हमने नाको चने चबवाए। आज का दिन तजदीद अहद वफा भी है। वो वादा जो हमने पैदा होते ही, इस मिट्टी पर आँख खोलते ही इस मिट्टी के साथ वफा का किया था, उसको जदीद करने का दिन है, उसको तरोताज़ा करने का दिन है। और आज के दिन हमें ये सोचना चाहिए कि 1965 की जंग की कामयाबी थी कि जिसकी बदौलत हम इस मुल्क में रह रहे हैं। मेरे जैसी कितनी नस्लें हैं जिन्होंने वो जंग देखी नहीं है। और बेशतर जो पाकिस्तान की आबादी है, बेशतर जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उनका शुमार उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने ये जंग नहीं देखी। लेकिन हमने इस जंग के बारे में सुना है, हमने इस जंग के बारे में ड्रामाज देखे हैं, हमने इस जंग के बारे में पढ़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, बिलखुसूस जब मैं एक बार विज़िट पे गया, वर्किंग बाउंड्री मैंने विज़िट की शकरगढ़ सेक्टर में। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं जो अब ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उस वक्त वो नौजवान थे। तो उन्होंने बताया जो चवंडा की लड़ाई है, चवंडा की लड़ाई के बारे में वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे जब ये फ़ैसला हो गया कि हमारे जवान दुश्मन के टैंकों के सामने लेटेंगे, और फिर जब ये फ़ैसला हो गया कि यहाँ पे हमने किसी सूरत मज़ीद पेशकदमी नहीं करने देनी, तो जो मकामी लोग थे उन्होंने ख़ुद को पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले हम, जो पाकिस्तानी कौम के लोग थे, उन्होंने कहा जी पहले हम जो हैं सफ़े अव्वल में हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम लेटेंगे, हम सामना करेंगे, और उसके बाद हमारे ये फ़ौजी जवान करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है एक हायरार्की है, एक सिक्योरिटी चेन होती है जिसको फॉलो करना होता है। पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान के अफसरान ने वहाँ पे कुर्बानियों की एक तारीख़ रकम की। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, उन्हें इसी जंग में निशान हैदर से नवाजा गया। और हज़ारों लाजवाल दास्तानें हैं गाज़ियों की, शहीदों की, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा की खातिर, किसी ने जिस्म पे गोली खाई, किसी ने अपना बाजू कटवाया, किसी ने अपनी टांग कटवाई, कोई उम्र भर के लिए माजूर हो गया, और किसी ने अपनी जाने अजीज़, जाने आफरी के सुपुर्द की। ये पाकिस्तान जब बना तो उसके पीछे भी बेतहाशा कुर्बानियाँ हैं। ये पाकिस्तान जो सलामत है तो इसके सामने भी बेतहाशा कुर्बानियाँ हैं। अभी आप हाल ही में देखें, अभी मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले एक सरगोधा से ताल्लुक़ रखने वाले 29 साला मेजर आमिर, उनकी शहादत हुई। फिर इसी तरह 27 साला एक साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही थे, ये 2-4 दिन पहले की बात है, उनकी शहादत हुई। फिर हफ्ता 10 दिन पहले 9 जवान पाकिस्तान के शहीद हो गए। सो ये सिलसिला आज भी जारी है। अब सवाल ये है कि ये जान देना कितना आसान होता है या ये कितना मुश्किल है। अगर मैं आपसे पूछूं जान दोगे, तो यकीन मानिए कि आप मुझे कहेंगे ये कैसी बात कर रहा है, ये तो अपने होश में नहीं लगता, कोई किसी से जान भी मान सकता है। अब पूछा जाए, अब यही सवाल मैं अगर इस तरह करूं कि जान दोगे पाकिस्तान के लिए, तो जो 80-90% लोग हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो कहेंगे जी बिल्कुल देंगे। लेकिन जो कौम है वो जान लगाती है फ़ौज के पीछे, वो दिफा के लिए जान लगाती है। बहुत कम होता है कि वो जान दी हैं, कौम ने भी जानें दी हैं। हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी की जंग थी, लाजवाल दास्तान है, कौम ने अपनी जो जानें कुर्बान की हैं। लेकिन जो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कारकर्दगी और उनकी ज़िंदगी या उनके करियर की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है
وہ یہی ہوتی ہے کہ میری جان میرے وطن پہ قربان ہو جائے، اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ میری مراد ہماری جو فوج ہیں، جن میں بری ہے، بحری ہے، فضائیہ ہے، میں اس کے جوانوں اور افسران کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہمیں یہاں پہ رینجرز کو بھی ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، ہمارا جو فرسٹ ڈیفنس ہے جس کو ہم پولیس بولتے ہیں، اس کو بھی ہمیں یہاں پہ بالکل نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بھی لمبی تعداد ہے غازیوں کی، شہیدوں کی، اور وہ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ سو ان لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو شہید کی اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے اندر بھی ایک اطمینان ہے کہ میرے خاوند نے اس وطن کے لیے جان دی۔ اگر کوئی ماں ہے شہید کی تو وہ اپنا سر فخر سے بلند کرتی ہے۔ دیکھیں، زندگی بڑی انہونی چیز ہے، کس کی موت کب آ جائے۔ جوان جو اولادیں ہیں وہ ماؤں کی فوت بھی ہو جاتی ہیں، طبی موت بھی ہو جاتی ہے، جوان عورتیں بھی بیوہ ہو جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس جو کسی شہید کے وارث ہیں تو ایک ناز رہتا ہے، ایک رشک رہتا ہے، ایک فخر رہتا ہے کہ ہم شہید کے وارث ہیں۔ سو اپنے شہیدوں کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں اپنے غازیوں کی قدر کرنی ہوگی۔ باقی جو پاکستان کے اندر معاملات چلتے ہیں، ہم یقین مانیے کہ ہم قطعی طور پہ اس چیز کے حامی نہیں ہوتے کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کا جو حق ہے یا وہ جو عزت تحریم ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو نہ دی جائے۔ تو آج کے دن آپ کو بھی، مجھے بھی بطور پاکستانی، ہمیں اس وطن کی مٹی کے ساتھ جو وفا ہے اس میں جدت کو لانا ہوگا، اس کو تر و تازہ کرنا ہوگا، اور ہمیں شاید جو سیاسی مصلحتوں میں آ کے ہم نے اس وطن کے ساتھ محبت کو کسی شخص کی محبت کے ساتھ شاید پیچھے رکھ دیا، اس کو ہمیں آگے کرنا ہوگا۔ اس وطن کی محبت سر فہرست ہونی چاہیے۔ یہ وطن ہے تو اس پہ تنقید ہے، یہ وطن ہے تو اس کے معاملات کو سدھارنے کی بات ہے، یہ وطن ہے تو ہمیں شخصیات سے گلے ہیں، یہ وطن ہے تو ہمارے شکوے ہیں، یہ وطن ہے تو دن بھلے ہیں یا برے ہیں، لیکن اس وطن کی بقا کے لیے جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے ویلاگ کے آغاز میں کہا تھا کہ میں آج آپ کو ایک مسلم لیگ نون سے وابستہ خبر دوں گا۔ 6 ستمبر جو یوم دفاع پاکستان ہے، وہ وہیں آپ کہہ لیں کہ جو مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کا یوم پیدائش بھی ہے۔ حمزہ صاحب آج 49 برس کے ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنم دن پر ان کے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں، لیکن حمزہ صاحب نے اور ان کی پارٹی قیادت نے آج اپنی ہی تنظیم کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ جو لاہور کی تنظیم ہے مسلم لیگ نون کی، سیف الملوک کھوکھر صاحب لاہور کے صدر ہیں اور خواجہ عمران نذیر صاحب اس کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے لاہور کے مقامی ہوٹل میں آج حمزہ صاحب کی جو سالگرہ ہے اس کی تقریب کا انعقاد کیا تھا، اور اس تقریب میں حمزہ شہباز صاحب کو مدعو کیا گیا تھا، اور آئی تھنک میری انفارمیشن کے مطابق مریم نواز صاحبہ بھی مدعو تھیں۔ آنا تو دور کی بات، مریم صاحبہ نے تو ٹویٹر پہ بھی اپنے بھائی کو وش کرنے کی جسارت نہیں کی، لیکن حمزہ صاحب بھی اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے، اور اس طرح حمزہ شہباز کی آپ سمجھ لیں کہ غائبانہ جو سالگرہ ہے وہ منائی گئی ہے۔ اور جو اہم لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے اس میں میرے پاس کچھ نام ہیں۔ ایاز صادق صاحب نہیں آئے، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق نہیں آئے، شائستہ پرویز نہیں آئیں، رانا مشہود صاحب نہیں آئے، اور دیگر بہت سے لوگ ہیں جو لاہور سے جن کا تعلق ہے اور وہ اس تقریب میں نہیں آئے، حالانکہ یہ تقریب جو لاہور کے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اس کے میزبان وہ تھے۔ یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ سیف الملوک کھوکھر صاحب پہ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے، شکوے پہلے سے بھی آ رہے تھے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو قیادت ہے حمزہ شہباز صاحب خود، انہوں نے خاطر میں ہی نہیں لایا اور اتنا مناسب نہیں سمجھا کہ ان لوگوں کی جو ان کی تنظیم ہے لاہور کی، جو لاہور کے صدر ہیں اور سیکریٹری جنرل ہیں، ان کی تقریب میں جایا جائے اور ان کی عزت افزائی کی جائے، حالانکہ وہ تو حمزہ صاحب کی عزت افزائی کر رہے تھے۔ مانا کہ ان کے لیے بہت سی اور جگہوں پر بھی کیک کاٹے گئے ہوں گے، لیکن ایسے میں جب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور ان کی بڑی قیادت لندن میں بیٹھی ہے، نواز شریف صاحب وہاں پہ ہیں، شہباز شریف صاحب یہاں پہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ ہیں، یہاں سے مراد لندن، ناٹ پاکستان،
اور جو وہاں پہ ہیں، اب یہ آپ اس کو انورٹڈ کوماز میں لے لیں، وہاں سے مراد لاہور، وہاں مریم نواز صاحبہ ہیں، وہاں حمزہ شہباز صاحب ہیں، انہوں نے ہی اپنے پارٹی جو عہدیداران ہیں اور لیڈرز ہیں اور ورکرز ہیں ان کی عزت افزائی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویسے یہ وتیرہ مسلم لیگ نون کا تب رہتا ہے جب انہیں یہ یقین ہو کہ اگلی حکومت ہماری ہے، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے جتنی مار کھائی ہے وہ شاید اس رویے کی وجہ سے کھائی ہے کہ اقتدار میں آ کے اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اقتدار میں آ کے ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ کس کس نے ان پہ احسان کیا ہے۔ اس تقریب میں نہ مریم صاحبہ آئیں، نہ حمزہ صاحب آئے، اور بیچارے یہ کارکن، یہ عہدیداران، ان کو جھنڈی کروا دی گئی، اور اس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے ان کے سینٹیمنٹ تو ہیں، لیکن کیا منہ دیکھتے رہ گئے سیف الملوک کھوکھر صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب۔ یہ وتیرہ اگر رہا تو پھر الیکشن میں آپ کیا لے کے جائیں گے، اور آپ کے لیے کون تگودو کرے گا؟ اور پھر جو سینئر قیادت ہے، ایاز صادق، خواجہ برادران، یہ کرتا دھرتا ہے نون لیگ کے لاہور میں، انہوں نے بھی اپنے پارٹی صدر کو گھاس نہ ڈالی، جو نون لیگ لاہور کے صدر ہیں۔ تو یہ بڑا حیران کن ہے، ویسے یہ چل کیا رہا ہے نون لیگ میں؟ بڑے لندن میں اکٹھے ہونے کے بہت درس دیتے ہیں، بڑا ایک امپریشن دیتے ہیں، اور چھوٹے ایک دوسرے کو سالگرہ کے دن پہ مبارکباد دینے سے بھی گئے۔ سوچنا ہوگا مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اس حوالے سے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔